نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام و تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اہل بیت و صحابہ اکرام و بزرگان دین کے وسیلے اور حضور بادشاہ اہل سنت و دین کی دعاؤں سے ایک مرتبہ پھر اس عرس حضور سراج ملت میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بزرگان دین کی یاد میں عرس منانے کے جہاں اور بھی برکات اور فوائد ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم ان کی زندگی کے واقعات اور معاملات کا ذکر کرتے اور سنتے ہیں تو ہم جیسے کمزوروں میں بھی اچھے اور نیک عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ I consider myself very fortunate to speak about Huzur Siraj Millat, not just because he is my grandfather, but because he is a true Ashiq Rasool and a true Muballigh of Islam and a true preacher of Maslak A'la Hazrat, who dedicated his entire life towards safeguarding the correct faith of Muslim Ummah۔ حضور سراج ملت یقیناً ایک ایسی بزرگ شخصیت ہے جو بہت ساری بشارتوں کی مصداق ہے۔ خطبے کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت نوریہ کی تلاوت سے اپنا آپ کو مشرف کیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، جس کا ترجمہ ہم سنی جنتیوں کے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں، ایمان والے وہی ہے کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائے، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائے ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرے۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے مومن کامل کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں، جن میں پہلا وصف یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائے، دوسرا وصف کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جائے تو ان کا ایمان ترقی پائے، اور تیسرا وصف وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب جب ہم حضور سراج ملت کی کتاب حیات کو پڑھتے ہیں تو ان میں یہ 3 اوصاف مکمل طور سے نظر آتے ہیں، یعنی حضور سراج ملت علیہ رحمہ کا دل ہمیشہ یاد الہی اور خوف خدا سے سرشار ہے۔ He always remained engrossed in zikr and feared Allah in all matters of his life۔ تلاوت قرآن سے اپنے قلب کو منور کرتے رہنا یہ تو آپ کا وظیفہ تھا۔ Reciting Quran Sharif was his way of life، اور اللہ پر توکل یہ تو آپ کی شان تھی۔ His trust in Allah was unmatchable in his era، اور خوف خدا کا تو یہ عالم کہ صرف آپ کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے کتنے دنیا دار پتھر دل خشیت الہی سے لبریز ہو جاتے، اور تلاوت قرآن سے وہ نورانیت آپ کی ذات میں رچ بس گئی تھی کہ صرف آپ کی تلاوت کے برکت سے کتنے زنگ آلود دل دھر جاتے اور ایمان کی حلاوت محسوس کرتے۔ اور آپ کے توکل کا تو یہ عالم کہ آپ بڑے سے بڑا کام رب تعالیٰ کے بھروسے شروع فرما دیتے، اور اکثر فرمایا کرتے ہم اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی کی برکت تھی کہ کامیابی ہمیشہ آپ کے قدم چومتی نظر آتی۔ لہٰذا حضور سراج ملت قرآن مقدس میں مذکور ان 3 اوصاف کے نہ صرف حامل نظر آتے ہیں، بلکہ آپ کی ذات وہ تھی جو دوسروں میں بھی ان اوصاف کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہوا کرتی تھی، یعنی آپ دوسروں کے ایمان کی تکمیل کا سبب ہوتے، اور یہی مرشد برحق کی ایک عظیم علامت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، شاعر نے سچ کہا، مفتی اعظم امام احمد رضا کا آئینہ
مفتی اعظم کا آئینہ سراج اظہر رضا. حضور مفتی اعظم is the reflection of Imam Ahmad Raza, and حضور سراج ملت is the reflection of حضور مفتی اعظم. Actually the fact is that it was فیضان حضور مفتی اعظم which حضور سراج ملت distributed generously throughout his life. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان معاملات پر حضور سراج ملت کے صدقے عمل کی توفیق عطا فرمائے. مگر یہ بھی یاد رہے کہ سارے اچھے عمل اسی وقت نفع دیں گے جب ایمان و عقیدہ ہر اعتبار سے درست ہو. یعنی مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس کے عین مطابق ہو. محبوبان خدا سے سچی محبت اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت ہو. یہی دین کی اصل ہے اور یہی تعلیمات حضور سراج ملت ہے. ان کی تعلیمات پر سختی سے قائم رہنا یہی ان کی بارگاہ میں بہترین خراج ہے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات اور سچے مرید ہونے کی پہچان. Now, if someone calls himself follower of Huzur Siraj Millat and still holds love for Gustaq Rasool, if someone calls himself a follower of Huzur Siraj Millat and still holds love for enemies of Ahl Bayt, if someone calls himself a follower of Huzur Siraj Millat and still respects the enemies of companions and saints, then remember that such a person is far from being a follower of Huzur Siraj Millat. Such a person is surely sulha kulli. اگر کوئی خود کو میرے دادا جان کا مرید بتائے اور اہل بیت کے دشمنوں سے پیار کرنے والا ہو, کوئی خود کو میرے دادا جان کا مرید بتائے اور گستاخ رسول سے محبت کرنے والا ہو, کوئی میرے دادا جان کا خود کو مرید بتائے اور صحابہ کرام اولیاء کرام کے دشمنوں کی تعظیم کرتا ہو, تو یاد رکھے ایسا شخص حضور سراج ملت کا مرید تو دور کی بات, وہ تو سنی نہیں ہے. یقیناً ایسا شخص صلح کلی ہے. اور صلح کلی کے بارے میں ہم سنیوں کی شان جانشین حضور مفتی اعظم سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں, سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. Lastly, I would complete my speech with these beautiful words of منقبت written in his praise. سراج دین و ملت کی ضیاء تم ہو, زمانہ جس سے روشن ہے وہی مہر وفا تم ہو. میں اپنی زندگی کی بس یہی معراج سمجھوں گا, سراج اظہر اگر کہہ دے کہ میری خاک پا تم. وآخر دعوانا الحمدللہ.